معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں اپنے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک زبردست ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے نالج میں اضافہ بھی کرے گی۔ یہ ویڈیو دراصل چند کوشچنز کے متعلق ہے، جس میں قسطوں کا کاروبار اور انشورنس وغیرہ یہ چند کوشچنز مفتی صاحب سے پوچھے گئے ہیں۔ آئیے مفتی صاحب کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سوال ہے انشورنس کے بارے میں۔ انشورنس کی جتنی بھی صورتیں اس وقت متعارف ہیں، کم از کم انڈیا میں یا دوسرے ممالک میں، تو سب جو ہیں وہ غرر پر اور بعض سود پر مشتمل ہیں، چاہے وہ لائف انشورنس ہو یا جنرل انشورنس، دونوں میں شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہیں، کیونکہ اس میں قمار بھی ہے اور بعض صورتوں میں سود بھی ہوتا ہے۔ اس موضوع پر میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے بیمہ زندگی کے نام سے، اور وہ جواہر الفقہ کے اندر چھپا ہوا ہے، تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ اور میرا ایک عربی مقالہ ہے التامین التکافلی کے نام سے، اس میں اس کا متبادل بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ انشورنس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہے شرعی اعتبار سے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض انشورنس جو ہیں وہ قانونی طور پر ضروری ہوتے ہیں۔ بھئی میں تصویر نہیں کھنچواتا، تو بعض انشورنس جو ہیں وہ لازمی ہو جاتے ہیں قانونی، مثلا تھرڈ پارٹی انشورنس ہے کہ کوئی گاڑی جو ہے جب تک کہ تھرڈ پارٹی انشورنس نہ کی جائے اس وقت تک وہ آپ اس کو سڑک پر نہیں لا سکتے، تو قانونی مجبوری کے تحت اگر کوئی کرا لے تو کرانے کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کبھی اس انشورنس کے نتیجے میں کوئی رقم حاصل ہو تو جتنی رقم پریمیم کے طور پر دی گئی ہے اس حد تک رکھنا جائز ہے، اس سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو بغیر نیت ثواب کے صدقہ کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک سوال ہے کہ ٹی وی کے دیکھنے کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ٹی وی اس وقت بہت سے شر کا، بہت سے شرور کا مجموعہ بنا ہوا، اور اس کے اندر بہت زیادہ تر، یعنی اگر کہا جائے زیادہ تر تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ بیشتر پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی نہ کسی گناہ میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا ٹی وی کو گھر میں رکھنا نہیں چاہیے۔ ٹی وی کو گھر میں رکھنا یہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر فرض کرو کوئی ٹی وی کبھی ایسا ایجاد ہو جائے کہ جس میں کوئی اور خرابی نہ ہو، تو آیا صرف تصویر کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا، اور اس میں اگر کوئی جائز پروگرام کیا جائے تو جائز پروگرام جو ہے وہ اس کو محض تصویر کی بنا پر ناجائز نہیں کہیں گے۔ اس موضوع کے اوپر بھی میں نے تکملہ فتح الملہم میں اس کے اوپر بات کی ہے، وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹی وی رکھنے کا جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ٹی وی کا ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا فتویٰ یہی ہے کہ گھر میں ٹی وی رکھنا درست نہیں۔ سوال یہ ہے کہ قسط وار رقم کی ادائیگی میں جو چیزیں خرید و فروخت کی جاتی ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ یعنی یہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو قسطوں پر خریدی جاتی ہیں، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے موٹر سائیکل ہے یا فریج ہے یا گاڑی ہے، یہ قسطوں پر خریدی جاتی ہیں، اور اگر نقد خریدی جائیں تو ان کی قیمت کم ہوتی ہے، اور قسطوں پر اگر خریدی جائیں تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ خیال رہتا ہے کہ چونکہ قسطوں پر خریدنے کی صورت میں قیمت زیادہ دینی پڑ رہی ہے تو یہ کہیں سود میں داخل نہ ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس موضوع پر میرا ایک مستقل مقالہ ہے جو میری کتاب بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ کا ایک حصہ ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے اس مسئلے کو اور اس سے متعلق مسائل کا فقہی جائزہ لیا ہے اور اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اگر قسط پر خریدنے کی وجہ سے قیمت میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے تو اس کو سود نہیں کہتے، وہ سود نہیں ہوتا، بشرطے کہ قیمت اسی وقت متعین ہو جائے جس وقت کے خریداری ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر کسی تاجر نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو نقد خریدیں گے تو 1000 کی ہے، اور قسطوں میں خریدیں گے تو یہ 1200 کی ہے یا 1300 کی ہے۔ اب اسی وقت عقد کے اندر اگر یہ متعین ہو جائے کہ میں ادھار خریدوں گا، قسطوں پر ادائیگی کروں گا، اور قسطیں بھی متعین ہو جائے اور مدت بھی متعین ہو جائے کہ اتنی مدت میں ادائیگی ہوگی اور میں 1300 میں خرید رہا ہوں، تو یہ جائز، یہ ناجائز نہیں۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں
جو آج کل چلی ہوئی ہیں کہ قیمت تو 1000 ہی ہے، لیکن اس وقت خریدا گیا ہے وہ 1000 ہی قیمت سے، لیکن ساتھ میں یہ اس کی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ قیمت ادا کریں گے کچھ جتنے دنوں کے بعد تو اتنے فیصد اس کے اوپر آپ کے اوپر سود چارج کیا جائے گا، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ لیکن اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ اتنی قسطوں میں خریدا جائے گا، اتنی مدت میں ادائیگی ہوگی اور قیمت یہ ہوگی اور آج میں نے خرید لیا اور پھر قسطوار میں ادا کر رہا ہوں تو جائز ہے۔ اب اگر فرض کرو قسط کی ادائیگی میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس کی وجہ سے کوئی مزید رقم کا اضافہ نہ کیا جائے، اگر مزید رقم کا اضافہ کیا جائے گا تو پھر سود ہو جائے گا، وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو گویا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر قیمت اسی مجلس میں متعین ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ ادھار خریدا جا رہا ہے اور یہ طے ہو گیا کہ اتنی قسطیں ہوں گی، ہر قسط کی مقدار بھی متعین ہو گئی اور عدم ادائیگی کی صورت میں اس کے اوپر کوئی مزید اضافہ نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے، ورنہ جائز ہے۔ مزید تفصیل میرے کتاب بحوث فی القضایا فقہیہ معاصرہ میں اور فقہی مقالات جو میری کتاب چھپی ہوئی ہے اردو میں، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہے، اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ معزز سامعین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو مفتی صاحب کی معتدلانہ رائے کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔